اب آپ دعوے دار بنے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں یہاں نماز پڑھ کر کے ٹھنڈک پہنچاؤ۔ جب آپ قبر میں جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قبر میں بھی ٹھنڈک عطا فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ بولو زور سے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولو انشاءاللہ۔ اتنے علماء کرام بیٹھے ان کو بھی سننا ہے۔ اب آپ لوگ ابھی سے سونے لگ گئے، یا تو سنی منگا دیا جائے، بانٹ دیا جائے، گھر ہی جاؤ، اور کیا کرنا ہے؟ اور علماء کرام بیٹھے ان کو بھی تو سننا، تو پوری بیداری کے ساتھ سنو، ایسا لگے کہ ہاں مجلس میں بیٹھے ہو اور یہاں بیٹھنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ آپ یہاں مفت میں بیٹھے ہیں۔ آپ جب تک یہاں بیٹھے ہیں آپ کو مسلسل آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ ایک حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک رات میں آپ سفر فرما رہے تھے اور وہ رات عبادت کی رات تھی۔ اب ہمارے پاس کون کون سی عبادت کی رات تھی؟ شب برات، شب قدر، شب معراج۔ تو لوگ اس کو بھی پاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کئی لوگ اس میں ایسا ہوتا ہے شب برات میں کیا کرتے ہیں، گاڑی اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس مزار کو اس مزار پر، اس مزار سے اس مزار پر، اس مزار سے اس مزار پر، یعنی صرف مزار کا چکر لگا لگا کر کے گھر آ کر کے سو جاتے ہیں۔ بے شک آپ مزار پر جاؤ، بلا شبہ جائز ہے، جو منع کرے اس کے لیے ناجائز ہے۔ آپ جاؤ، لیکن شب برات کی رات عبادت کی رات ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھیں کون سی رات ہے۔ وہ صرف مزاروں پر گھومنے کی رات نہیں ہے، وہ عبادت کی رات ہے۔ جتنی عبادت کرنا چاہو عبادت کر لو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری تجلی کو پورے آسمانی دنیا پر بکھیر دیتا ہے اور فرماتا ہے کوئی میرا بندہ گنہگار سیاکار بدکار جو اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرے وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو پریشان حال ہو اور مجھ سے دعا مانگے مولا میری اس پریشانی کو دور فرما دے، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی میرا ایسا بندہ گنہگار جو گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہو، مجھ سے کہے مولا میں جہنمی ہو گیا ہوں، کل بروز محشر کیا منہ میں دکھاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، جنت میں جانا چاہتا ہو، کوئی میرا بندہ پکار کر کہے مولا مجھے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دے، میں اس کو نکال کر کے اسے جنت میں داخلہ دلا دوں۔ اس رات عبادت کی رات ہے، اس لیے کہ جب آپ بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھیں گے، جب آپ بزرگان دین کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہمارے اور آپ کے امام کون ہے جانتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ساری رات کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایسے نہیں، پوری رات میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے، ساری رات عبادت کرتے، اور جب تھک جاتے تو ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے دوسرے ایک پیر اٹھا کر کے دوسرے پیر پر رکھ کر کے عبادت کرتے، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اور رمضان کے مہینوں میں 61 قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب آپ بتاؤ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک قرآن بھی نہیں ختم کر پاتے ہوں گے۔ کوئی ختم کر لیتا ہے پورے رمضان میں، اللہ ماشاءاللہ کئی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک قرآن ختم کرتے ہوں گے۔ ختم کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ کون کون پڑھتے ہیں؟ سب لوگ پڑھتے ہیں؟ سب لوگ نہیں پڑھتے، پڑھنے کی کوشش کرو۔ اب آپ لوگ ہی کرتے ہیں صرف ادھر ادھر گھومنا، ادھر ادھر ٹہلنا نہیں۔ بے شک آپ مزاروں پر جائیں، لیکن جو ادب کا طریقہ ہے اس ادب کے ساتھ جائیں، فاتحہ پڑھیں۔ زیادہ پورا فاتحہ کا ماحول نہیں، گاڑی لے لی یہاں گئے وہاں گئے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ مسجد میں اکٹھا ہو کر کے نویت سنت الاعتکاف کہہ کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور ساری رات نفل عبادت کرتے رہو۔ اگر آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اس نمازوں کی قضا پڑھتے رہو، اس لیے کہ نماز ہرگز معاف نہیں ہے، ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ بروز محشر قائم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اس بزرگ کے مزار پر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، اس بزرگ کے مزار پر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، اس بزرگ کے مزار پر گئے تھے نہیں گئے تھے۔ یہ صرف چیزیں تو نفلی ہیں، یہ آپ کا اشترا ثواب ہے،
جیسے آپ کو کوئی چیز دیا جائے اس کے ساتھ اشترا دے دیا جائے، بھائی یہ لے لو بونس کے طور پر، یہ لے لو اشترا ہے، جب اشترا ہو جائے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ہو جائیں گے۔ لیکن جو فرض ہے، جو اس کو چھوڑ کر کے نفل کی طرف بھاگتا ہے، اس کی نفل نمازیں کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ جب تک فرض نہیں ادا کریں گے، آپ کی نفل نیکیاں کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ بندہ جو سوچے کہ ہاں میں صرف فرض ہی پڑھتا رہوں، نفل نہ کروں، تو اس کی فرض بھی زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہا کرتی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں چلنا ہے سنت کے مطابق، ہم سنی ہیں، ہمیں سب لے کر کے چلنا ہے، ہمیں نفل پر بھی عمل کرنا ہے، فرض پر بھی عمل کرنا ہے، مستحب پر بھی عمل کرنا ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جس فرض ہے جو زندگی میں کبھی معاف نہیں ہے، مرتے دم تک نہیں معاف ہے، پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد میں تب ہمیں نفلوں پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، ساری رات جا کر کے مسجد میں نویت سنت الاعتکاف آپ نے کہہ دیا، جانتے ہو جب اتنا آپ کہہ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو ساری رات جب تک آپ بیٹھے رہیں گے، ایک ایک سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اب آپ نے صرف 2 ہی جملہ پڑھا، کیا پڑھا؟ نویت سنت الاعتکاف، اتنا پڑھا۔ اب یہ ضرور بہت رمضان میں بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، اس کے علاوہ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تب بھی نویت سنت الاعتکاف کہہ کر کے جائیں مسجد میں، جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اگر چند بار بندہ کوئی تسبیح پڑھ لے، پڑھ کر کے بیٹھ جائے، اگر سو بھی گیا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں کمی نہیں کرتا، اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ تب نیکیاں کیسے ملیں گی؟ ایک ایک سانس کے بدلے آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو آپ لوگ یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی رات میں خرافات نہیں، بلکہ مسجد میں اکٹھا ہو کر کے پیار محبت اخلاق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ ہم نے ساری زندگی کون کون سے گناہ کیے۔ اس لیے کہ اس رات میں نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں کون بندہ اس سال انتقال ہونے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، اس کو کتنا رزق ملے گا، وہ نامہ اعمال سب آپ کو اٹھائے جائیں گے۔ تو اس رات میں ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، قضا نمازیں پڑھتے رہیں، نفل نمازیں پڑھتے رہیں۔ جب ہمارے نامہ اعمال اٹھائے جائیں تو کسی دنیا دار کی طرف سے نہ اٹھائے جائیں، کسی ایسے ویسے کی طرف سے نہ اٹھائے جائیں، گنہگاری میں نہ اٹھائے جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کا نامہ اعمال کھولے تو دیکھیں کہ یہ میرا بندہ توبہ کرتے ہوئے اس کا نامہ اعمال اٹھایا گیا ہے، توبہ استغفار کرتے ہوئے اٹھایا گیا ہے، نفل پڑھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے، عبادت کرتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ یقیناً جب آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، مولا ساری زندگی میں کرتا ہوا تھا، مولا ساری زندگی میں ادھر ادھر زندگی گزارتا تھا، مولا میں شراب بھی پیتا تھا، میں چوریاں بھی کرتا تھا، میں زناکاری بھی کر لیا کرتا تھا، میں چغلی غیبت بھی کیا کرتا تھا، مولا آج کی رات کے بارے میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے مشائخ سے سنا ہے، میں نے عالموں سے سنا ہے، میں نے حافظوں سے سنا ہے، میں نے قاریوں سے سنا ہے، مولا آج کی رات میں اپنے رحمت و انوار کی تجلیاں بکھیرتا ہے، مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ تو بھٹکا ہوا تھا، تو ہی تو دنیا دار میں گم تھا، آج میری بارگاہ میں آ گیا ہے، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ کہا مولا مجھے معاف فرما دے، اللہ فرمائے گا جا تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، مولا میں نے چوری کی تھی، جا تیری چوریوں کو بھی میں نے معاف فرما دیا، مولا میں نے طرح طرح کے گناہ کیے، میرے نامہ اعمال تیرے سامنے پیش کیا جائیں گے، اس مصطفیٰ جان رحمت کو کیا میں منہ دکھاؤں گا، کیا میں لے کر کے جاؤں گا، مولا آج کی رات میں نے سنا ہے جو سچے دل سے تیری بارگاہ میں نویت سنت الاعتکاف کہہ کر کے مسجد میں چلا جاتا ہے اور اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے پہلے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو ایسی رات میں ہم عبادت کریں، آپ اپنے زیادہ تر اپنے والدین کی قبر پر جائیں،
اپنے مرحومین کی قبر پر جائیں، اس لیے کہ آپ مزارات پر روزانہ جاتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں روک رہا ہوں کہ مطلب آپ مت جائیں جائیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کو آپ کی ضرورت آپ کے والدین کی، آپ کے مرحومین کی، اس لیے کہ آپ پورا جمعہ بیت جاتا ہے، پورا سال بیت جاتا ہے، صرف ہمیں لگتا ہے صرف شب برات کے دن ہی لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ بھی مٹی چڑھانے کی نیت سے، اسے صاف کرنے کی نیت سے نہیں۔ جانتے ہو قبرستان جاؤ تو اس پر مٹی مت چڑھاؤ، صرف اتنا نشان باقی رکھو کہ یہاں قبر ہے، اور اس پر اگر کوئی پیڑ جمع ہے ہرا ہے تو اس کو اکھاڑو مت۔ آپ علماء کرام بیٹھے پوچھو، جو سبز پیڑ ہوتا ہے ہرا ہوتا ہے وہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب تک پودا ہرا رہتا ہے تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تسبیح کرتا رہتا ہے، اور وہ پیڑ جس قبر پر ہے اس کا ثواب اس صاحب قبر کو ملا کرتا ہے۔ اب آپ جائیں گے کھرپا لے کر کے چھوڑ کے سب بہا دیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ نہ وہ اپنی طرف سے پیش کر رہے، جو مل رہا تھا وہ بھی ہٹا دیا، کیا فائدہ ہے؟ لیکن آپ لوگ جب سمجھیں گے نہیں تو ایسا عمل کریں گے نہیں۔ کچھ لوگ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں بتانے والے، بتاتے بھی نہیں ہیں، بتاتے ہوں گے تو آپ لوگ سنتے ہوں گے، ادھر سے نکال دیتے ہوں گے۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے مسئلے جانکاری کرنے کی کوشش کریں، قبروں پر جائیں، بیٹھ کر کے وہاں درس عبرت حاصل کریں کہ صاحب قبر ہے، ایک دن مجھے بھی اسی میں جانا ہے۔ بہت غور سے دیکھیں، بہت غور سے دیکھیں اس قبر کی طرف، اور اس طرح دیکھیں، کس طرح دیکھیں کہ اسی قبر کے اندر ایک دن مجھے بھی جانا ہے۔ آج میرا باپ گیا، کل میرا دادا گیا تھا، میرا بھائی گیا، میرا رشتے دار گیا، یا عزیز و اقارب گئے، اسی میں گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے نہ میں ان کے ساتھ گیا، نہ میرا چچا گیا، نہ میرا باپ گیا، نہ بھائی گیا، دنیا کا کوئی انسان اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے مرنے کے بعد میں بھی اسی میں جاؤں گا، کوئی نہیں جائے گا۔ جس طرح کرے تنہا یہ لیٹا ہوا ہے، ایک دن مجھے بھی ایسے لیٹنا ہے، ایسے ہی لیٹنا ہے، اور درس عبرت حاصل کرنی ہے۔ تب اپنی زندگی کے اوپر آپ نظر دوڑائیں گے، یار مجھے قبر میں ایسے ہی لیٹنا ہے تو کیوں نہ میں آج سے گناہ کرنا چھوڑ دوں، کیوں نہ میں آج سے نماز روزے شروع کر دوں، کیوں نہ میں آج سے نیک کام کرنا شروع کر دوں، اس لیے کہ قبر پر جانے سے، قبرستان میں جانے سے تمہاری آخرت کی یاد آتی ہے۔ اپنے والدین کی قبر پر جاؤ، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سورہ ملک کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، ان کے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ جب آپ دعائیں کریں گے تو ان کی روحیں خوش ہوں گی، ان کی روحیں خوش ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخش و مغفرت فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی بھی بخش و مغفرت فرمائے گا۔ آپ لوگ بہت ہی اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے، اور جو لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ کم سے کم آگے ہی آ جائیں بھائی۔ میں دیکھ رہا ہوں کب سے لوگ اٹھ کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، آپ لوگ آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔